تو اب قلب تیرا ہو گیا منیب، اور پھر ایک ایسی گھڑی آئی کہ بھائی جو تیرا رہبر ہے اس کو معلوم ہے کہ اس کا قلب منیب ہے، اس کا رخ اللہ کی طرف ہو گیا ہے، اب وہ کہے گا یار تو جو مشن پہ چلا جا۔ ذاکر قلبی کا جثہ نکلا ہے یا نہیں، خود ذاکر قلبی کو کیسے معلوم ہوگا؟ کچھ چیزیں تو اس کی ظاہری ہیں اور کچھ چیزیں جو ہیں ان کا تعلق باطن سے ہے۔ جو ظاہری چیزیں ہیں وہ احساسات سے اور محسوسات سے ہے، باطنی اس کا یہ ہے کہ جب انسان کے قلب سے جثہ نکل جاتا ہے تو پھر اس کے ذریعے، قلب کے ذریعے مکاشفات ہونے لگتے ہیں، مکاشفات ہونے لگتے ہیں، اور قلب کی جو رسائی ہے عالم ملکوت تک، اس کے ذریعے انسان کے قلب کے اوپر اللہ کی طرف سے القاء ہونا شروع ہو جاتا ہے مختلف مواقعوں پر۔ اور اس کے ظاہری جو اثرات ہیں وہ یہ ہیں کہ جب انسان کے قلب کا جثہ نکل جاتا ہے تو سینہ جو ہے وہ خالی خالی سا محسوس ہوتا ہے، نہ ذکر میں مزہ آتا ہے، نہ نماز روزے، نہ تلاوت میں مزہ آتا ہے، ہر چیز بے کیف ہو جاتی ہے، جو بھی آپ عبادات کریں گے وہ بے کیف رہیں گی، کیونکہ نور کی وجہ سے کیف آتا ہے نا۔ اب وہ بچہ نور سے بنا، نکل گیا جثہ، اب وہ نور اتنی مقدار میں جب نکل گیا آپ کے سینے سے تو اب کیف و سرور کے لیے جو ہے آپ تہی دامن ہو گئے۔ پھر آہستہ 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 ذکر سے جو دوسرا جثہ ہوگا وہ مکمل ہونا شروع ہوگا، اس کی پرورش ہوگی، جیسے جیسے وہ اس کی پرورش ہوگی وہ طاقتور ہوگا، پھر آپ کو نیا کیف اور سرور محسوس ہونے لگے گا، پھر عبادتوں میں رغبت بڑھے گی، پھر ذکر اللہ کا شوق سر اٹھائے گا، پھر ان سے ذکر اللہ میں ترقی ہوگی، لطف و سرور آئے گا، پھر جب وہ نکل جائے گا تو پھر آپ کا سینہ خالی ہو جائے گا۔ تو یہ احساس اور محسوسات ہوتے رہیں گے۔ اسی طرح ایک ہوتی ہے بے چینی، بے کیف ہونا۔ وہ بے چینی اس وقت انسان کو ہوتی ہے جب انسان کا نفس پاکی کی طرف جاتا ہے، جب انسان کا نفس جو ہے لوامہ سے ملہمہ کی طرف ہونے لگتا ہے، تو ہونے سے پہلے آخری جھٹکا آپ کے اوپر ایسی وحشت طاری ہوتی ہے، ایسی وحشت طاری ہوگی، اتنی بے چینی ہوگی کہ آپ کا جی چاہے گا کہ آپ خودکشی کر لیں، مار لیں اپنے آپ۔ نماز کا سنیں گے تو آپ چڑ جائیں گے، ذکر کا اگر آواز بھی آ گئی تو آپ بھاگ جائیں گے دور۔ یہ سارے نفس کے احساسات ہوتے ہیں۔ کیوں بھاگنے کو جی چاہے گا؟ آپ کے یہ احساسات نہیں ہیں، یہ نفس کے ہیں۔ اس کو ان چیزوں سے کیوں چڑچڑاپن اس میں آ جائے گا نفس میں؟ کیونکہ اسی تلاوت اور ذکر فکر اور نمازوں سے ہی تو نفس کا بیڑا غرق ہوا ہے۔ وہ سب سمجھتا ہے کہ اس نے مجھے جو ہے نا مار دیا، نمازیں پڑھ کے ذکر کر کے، وہ تو شیطانی مخلوق ہے نا، تو اس لیے اس کے اندر چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے۔ مرشد جو ہے وہ کرم فرماتا ہے، جب مرشد کے پاس جاتے ہیں تو کرم ہوتا ہے، اور پھر مرشد جو ہے وہ انسان کو اپنی آغوش میں لے لیتا ہے۔ آسانی کے ساتھ مرشد کی نظر کرم سے اس مرحلے سے انسان جب نکل جاتا ہے تو پھر اس کا نفس جو ہے پاک ہو جاتا ہے۔ جب نفس پاک ہو جاتا ہے تو بیش بہا تبدیلیاں انسان میں آتی ہیں۔ اس کو اس بات میں انٹرسٹ نہیں رہتا کہ رضوان کہاں گیا تھا، اس نے کیا کیا، کہاں منہ کالا کر کے آیا، اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ اس کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ مجھے گالی دے رہے ہیں، وہ مجھے کہہ رہا ہے یہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، میری برائیاں ہو رہی ہیں۔ کہنا ہے یار پاگل لوگ ہیں، کرتے رہے، اس کو اثر ہی نہیں ہوتا۔ جب آپ لوگوں سے ملتا ہوں اور جب اتنے سینئر لوگوں کے اوپر بھی میں تنقید کرتا ہوں تو وہ اس لیے تنقید کرتا ہوں کہ سرکار کی دین الہی کی ساری تعلیم نچوڑ کر کے میرے دماغ میں آ گئی ہے۔ جو میں نے پڑھا ہے وہ ہر وقت میرے دماغ میں رہتا ہے۔ میں اس چیز کو دیکھتے ہوئے لوگوں کے بیہیویئرز کو چیک کرتا ہوں، صرف بولتا نہیں ہوں کچھ بھی۔ یہ آیا، اس نے کتنے بجے کا آنے کا کہا، اس نے کہا جی میں ابھی آتا ہوں، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ انتظار کیا،
نہیں جھوٹ بولا، بعد میں پوچھا نہیں میں تو باتھ روم میں تھا۔ تو اس طرح کے جھوٹ سے انسان کے دل میں اس کے لیے اہمیت کم ہو جاتی ہے کہ یار یہ مکار آدمی ہے۔ تو کبھی روحانی انسان سے جھوٹ نہ بولیں، کیونکہ وہ آپ کو جو ہے نا، جو بھی آپ کہہ رہے ہیں وہ میچ کرتا ہے آپ کے عمل سے، کیونکہ اس کا عمل اور اس کا قول ایک جیسا ہے۔ تو آپ ویسے تو دعوے کر رہے ہیں جی میں بڑا محب ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، لیکن عمل آپ کا کچھ اور ہے، زبان سے کچھ اور بکواس کرتے ہیں، تو اس کی نظر میں اہمیت گر جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے یار صحیح آدمی نہیں ہے، ابھی تک ویسا کا ویسا ہی جھوٹ بولتا ہے، مکاری کرتا ہے، حالانکہ زبان سے بڑا ادب کرتا ہے جی یہ اور وہ، لیکن عمل سے تو اس کے برعکس ثابت ہوتا ہے۔ تو جب انسان کے نفس کی حرکتیں میں دیکھتا ہوں تو اس سے جو ہے مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نفس تو ابھی تک امارہ کا امارہ ہی ہے۔ بھئی کسی نے برا بھلا آپ کو کہا اور آپ چراغپا ہو گئے، فوراً غصے سے آگ بگولا ہو گئے، تو اب تعلیم کی روشنی میں تو پتہ چل گیا کہ یہ نفس تو لوامہ بھی نہیں ہے، حالانکہ 30 سال سے لگا ہوا ہے یہاں پر، لیکن ویسا ہی کتے کا کتا ہے یہ تو۔ بھلے ہم نے آپ کو 10 سال پہلے ذکر دینے کی اجازت دی ہو اور آپ نے 1 کروڑ لوگوں کو ذکر دیا ہو، 20,000 لوگوں کا ذکر جاری ہو گیا ہو، اس سے یہ مت سمجھنا کہ آپ ولی اللہ بن گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے نفس آپ کا پھر بھی کتا ہی ہو۔ اگر آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے تو آپ صوفی کیسے بن سکتے ہیں؟ آپ ابے تبے سے بات کرتے ہیں، بڑے چھوٹے کا خیال نہیں رکھتے، عزت نہیں دیتے کسی کو، جب منہ پھاڑتے ہیں تو بکواس کرتے ہیں، گوبر آپ کی زبان سے منہ سے نکلتا ہے، جب سوچتے ہیں تو شیطانی منصوبے بناتے ہیں۔ کیسے آپ کا نفس پاک ہوگا بھائی؟ آپ کے قول اور فعل میں تضاد ہے، یہ تو علامت نفاق ہے۔ زبان سے کچھ کہیں اور عمل میں کچھ اور ہو۔ اچھا اب مسئلہ پتہ کیا ہے؟ سرکار گوہر شاہی نے فرمایا ہے کہ یہ نفس اور قلب دونوں کی جو ترقی ہے ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ جیسے کرنسیز ہے نا، ڈالر ہے، US ڈالر، بہت سے ممالک ایسے ہیں جنہوں نے اپنی کرنسی کو ڈالر سے ڈی لنک کیا ہوا ہے۔ ڈالر اوپر ہوگا تو ان کی کرنسی بھی اوپر ہوگی، ڈالر نیچے جائے گا ان کی کرنسی بھی نیچے جائے گی۔ اسی طریقے سے یہ قلب اور نفس کو جوڑا ہوا ہے۔ نمبر 1، اگر قلب جاری ہو گیا تو نفس امارہ نہیں ہو سکتا۔ اگر تو غیبت اور بہتان لگا رہا ہے لوگوں پر تو قلب جاری نہیں رہا، کیونکہ یہ نفس امارہ کی علامت ہے، دین الہی میں لکھا۔ میں تو پڑھ پڑھ کے جو ہے نا وہ آدمی خوف سے لرزتا ہے، ارے ہم تو اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ ہمارا ذکر جاری ہے، یہ تو آج بھی اگر میں بہتان لگا رہا ہوں، غیبتیں کر رہا ہوں لوگوں کی، تو دین الہی کے مطابق تو آپ ذاکر قلبی ہیں ہی نہیں۔ چلا ہوگا لیکن بند ہو گیا، کوئی بدتمیزی کی ہوگی، کسی کا دل دکھایا ہوگا، مسجد ڈھا دے، مندر ڈھا دے جو کچھ رہندائی، انسانوں کی دل آزاری نہیں کر سکتے آپ۔ قلب ہو یا نفس ہو، کسی ایک کی ترقی بھی اگر اوپر ہو گئی تو دوسرے کی خود بخود ہو جائے گی۔ قلب اگر سلیم ہے تو نفس لوامہ ہے، قلب اگر منیب ہے تو نفس ملہمہ ہے، قلب اگر شہید ہے تو نفس مطمئنہ ہے۔ اچھا اب جب نفس ملہمہ ہو گیا اور قلب منیب ہو گیا، اب کیا ہوا؟ قلب منیب وہ قلب ہے جس کا رخ اللہ کی طرف، اب دین اور دنیا دونوں سے اس کا رخ ہٹ گیا، دلچسپی ختم ہو گئی، اب اس کا رخ اللہ کی طرف ہو گیا۔ صحیح ہے؟ تو اب قلب تیرا ہو گیا منیب، اور پھر ایک ایسی گھڑی آئی کہ بھئی جو تیرا رہبر ہے اس کو معلوم ہے کہ اس کا قلب منیب ہے، اس کا رخ اللہ کی طرف ہو گیا ہے، اب وہ کہے گا یار تو جو مشن پہ چلا جا، تو دل اس کا چاہ رہا ہے کہ جائے مشن پہ، لیکن وہ ادھر ادھر کی مجبوریوں کی وجہ سے وہ معذرت کر گیا۔ تو جب وہ سوچ رہا تھا کہ کوئی بہانہ ڈھونڈوں، بچی کی طبیعت خراب ہے، بیوی کی طبیعت خراب ہے، باپ بیمار ہے، ماں کی طبیعت خراب ہے، جب یہ ساری سوچیں اس میں چل رہی تھیں تو ان سوچوں کے درمیان ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو قلب منیب سے نیچے گرا دیا۔ منع اس نے بعد میں کیا، دوبارہ نیچے لے آیا کہ اگر اللہ کی طرف رخ ہے تو دنیا کا کیوں سوچتا ہے؟ اس لیے اس راستے میں سوچنا کفر ہے۔ تو یہ جو مقام ہے قلب منیب کا، نفس کے ملہمہ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ قلب کا مقام جو ہے منیب رہے،
بھائی یہ جو اتنی بڑی فیسلٹی ملے گی آپ کو نفس ملہمہ کی، کیوں ملے گی؟ اس لیے ملے گی کہ اس بندے کا رخ رب کی طرف ہے، یہ رب کی طرف جا رہا ہے، اس کو ڈسٹرب نہیں ہونے دینا۔ اگر کوئی گناہ وغیرہ کرنے لگے نا یہ، تو اس کو الہام بھیج دینا تو تاکہ یہ ہوشیار ہو جائے، اور جو رب کی طرف یہ جا رہا ہے اس میں خلل واقع نہ ہو۔ اس لیے یہ فیسلٹی ملتی ہے نفس کے پاک ہونے کی، نفس کے ملہمہ ہونے کی فیسلٹی اس لیے ملتی ہے کہ جب انسان کا نفس ملہمہ بن جاتا ہے تو یا تو مرشد کی طرف سے الہام آ جائے گا، بیٹا یہ کام نہیں کرنا، غلط ہے، یہ نفس کے اوپر الہام آ جائے گا، بیٹا یہ کام مت کرنا، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے الہام آ جائے گا، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے الہام آ جائے۔ ابھی سرکار کی بات نہیں ہو رہی ہے، میں نے اس لیے مرشد، حضور اور اللہ کہا ہے، ان کیسز میں کیا ہوتا ہے وہ بتا رہا ہوں۔ مرشد کی طرف سے الہام آئے گا، اور اگر کوئی ایسی مصیبت ہوئی جو مرشد کے ریڈار پر ہی نہیں آئی تو وہ اپنے مرید کو خبردار کیسے کرے گا؟ تو ایسی صورت میں حضور کی طرف سے الہام آ جائے گا۔ اور اگر کوئی معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ حضور نے بھی ڈیٹیکٹ نہیں کیا تو پھر اللہ کی طرف سے الہام آ جائے گا۔ اس لیے یہ ضمانتیں لی جاتی ہیں، اس لیے اللہ تمہارے دلوں پر اپنا نام لکھتا ہے، اس لیے مرشد کو ضامن بناتا ہے، مرشد کو شاہد بناتا ہے، گواہیاں دیتا ہے۔ تو قلب منیب کے ہونے کی وجہ سے آپ کی زندگی میں in every walk of your life there will be a radical change۔ آپ کے ہر کام سے نظر آئے گا کہ اس کی دلچسپی اب اس کام میں نہیں، رب کی طرف ہو گئی ہے۔ کاروبار کی بات آئے گی تو وہ بس سرسری طور پر کرے گا، دھیان اس کا رب کی طرف ہوگا، اور آپ لوگوں کو نظر آئے گا یار اس کا دھیان نہیں ہے کاروبار میں، آج کل اس کا دھیان نہیں رہا۔ کیوں نہیں رہا دھیان؟ کہ اب اس کی ساری توجہ رب کی طرف ہو گئی ہے۔ وہ کوئی ایسا کام نہیں کرے گا کہ جس سے رب ناراض ہو جائے، جس سے مرشد ناراض ہو جائے، وہ کوئی ایسا کام نہیں کرے گا۔ اور اگر اس نے کر لیا تو پھر اس کی تقدیر ازل نے اس کو جہنم کی طرف گھسیٹ لیا۔ قلب سلیم ہونے تک نہ اللہ کو پرواہ، نہ رسول کو پرواہ، نہ مرشد کو پرواہ۔ قلب سلیم ہو گیا، نمازیں پڑھو، روزہ رکھو، بیوی بچوں کے ساتھ رہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مومن ہو۔ لیکن یہ بڑی کریٹیکل اسٹیٹ ہے جب آدمی کا قلب منیب ہو جائے، کیونکہ اب اس کا رخ اللہ کی طرف ہو گیا، ایمان سے ہٹ گیا ہے وہ۔ اب ناؤ اٹس گیٹنگ ریئلی سیریس۔ قلب منیب کا مطلب ہے ناؤ یو آر ہیڈنگ ٹوورڈز گاڈ۔ او مائی گاڈ، اب تو آپ کے ہر موومنٹ کے اوپر جو ہے واچ ہوگا اللہ کی طرف سے، یہ میری طرف آ رہا ہے، اللہ کی طرف جا رہے ہیں تو اس کا جو پروٹوکول ہے وہ اسٹرکٹلی فالو کرنا پڑتا ہے، ادھر ادھر آنکھیں نہیں کر سکتے، خواہشات نفس کو مارنا ہوگا۔ وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے اسم میں ڈوب جا، یہی تیرا رشتہ دار ہے۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور سب رشتے ناطے توڑ کر صرف اس کا ہو جا، یہ وہ مقام ہے۔ اب آپ وہی رشتے ناطے مرشد والے توڑ کے اپنے بیوی بچوں کی غلامی میں لگ گئے۔ ارے ان کی غلامی کرنی تھی تو روحانیت میں آیا کیوں کمبخت؟ کس نے کہا تھا روحانیت میں آ، اللہ کی طرف جا؟ کتنے اللہ والے ہیں جو اللہ تک پہنچے اور بیوی بچوں کو بھی ساتھ رکھا ہو، چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں میں چلے گئے۔ تیری بیوی نہیں آئی ہے، تیرا بچہ نیا پیدا ہوا ہے، غوث اعظم کی اولاد نہیں تھی، بابا فرید کی اولاد نہیں تھی، معین الدین چشتی، داتا علی حجویری، حبیب عجمی، جنید بغدادی، ابوبکر شبلی، ان کی اولادیں نہیں تھیں، بیویاں نہیں تھیں، ان کی ماں باپ نہیں تھے؟ کیا یہ عیدی ہوم سے لائے گئے تھے جن کا کوئی لاوارث تھے، کوئی آگے پیچھے نہیں تھا؟ انہوں نے چھوڑا نا، چھوڑا تو رب ملا۔ گھر بیٹھ کے رب نہیں ملتا ہے، صرف ذکر قلب مل رہا ہے آج کل۔ کیا کرے آدمی؟ صحبت کا اثر۔ جب تک یہاں بیٹھے رہو گے، آتے رہو گے یہاں پر، تو روزانہ دنیا کی شرک، بدعت اور کفرات جو ہے ان کی کاٹ ہوتی رہے گی۔ جس دن یہاں آنا چھوڑ دیا نا، گر جاؤ گے کوئک سینڈ میں، دلدل میں گر جاؤ گے، دلدل میں۔ اور یہاں آتے رہو گے تو وہ دھلائی روزانہ ہوتی رہے گی۔ پہلے سوچ لو، رب کی طرف جانا ہے تو پھر سب کچھ چھوڑنا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ ان کو طلاق دے دیں
اور ان کو دنیا بدر کر دیں. نہیں، چھوڑنے سے مراد ہے اس دل سے ان کو نکال دیں. انہی کی گود میں بیٹھے لیکن دل سے نکال دیں ان کو. اور جب دل سے نکال دیا اور پھر رب کا وقت آیا تو فوراً اٹھ کے چلے گئے. رب کا کام ختم ہو گیا، پھر ان کی گود میں جا کے بیٹھ جائیں. دنیا کو ترک کرنا ترک دنیا نہیں ہے، دل سے دنیا کو نکالنا ترک دنیا ہے. بھلے دنیا میں رہو، دل سے دنیا کو نکالنا. اور دل میں دنیا ہو، دنیا کی خواہش ہو اور پلے کچھ بھی نہ ہو، بھکاری ہو، تو بھی دنیا دار ہو تم. ضروری نہیں ہے کہ دنیا دار وہی ہیں جن کے پاس مال و متاع ہے، بڑے امیر ہیں، پیسے والے ہیں، وہ دنیا دار ہیں. نہیں، ضروری نہیں ہے. اور آپ کہیں گے یہ پھٹے پرانے کپڑے پہنا ہوا ایک شخص جو یہاں بیٹھا ہوا ہے، یہ تو دنیا دار نہیں ہو سکتا. ارے کیوں؟ دنیا دار وہ ہے جس کے دل میں دنیا ہے. اور اگر ایک امیر و کبیر آدمی ہے لیکن اس کے دل میں دنیا نہیں ہے، جب رب کی بات آئی، انسانیت کی، مرشد کی بات آئی، اس نے اپنی دولت اٹھا کے نچھاور کر دی. وہ کدھر کا دنیا دار تھا؟ اگر وہ اٹھا کر کے رب کی طرف اپنا پیسہ مالا دولت پھینک رہا ہے تو رب کی محبت ہے، اس کے دل میں دنیا کی نہیں ہے. اگر دنیا کی محبت ہوتی تو اپنا مال اپنے سینے سے لگا کے رکھتا. دنیا دار وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس کچھ ہے نہیں. دنیا دار وہ ہے جس کا دل دنیا کی خواہشات سے بھرا ہے. ایک آدمی کے پاس رولز رائس ہے لیکن نہ اس نے خواہش کی نہ کچھ کیا، مل گئی اس کو. وہ دنیا دار نہیں ہے جو رولز رائس چلا رہا ہے خواہش کے بغیر. دنیا دار وہ ہے جس کے پاس رولز رائس نہیں لیکن دل میں رولز رائس کی خواہش ہے، اسی میں جیتا مرتا ہے روز. وہ دنیا دار کتا ہے. سرکار گوہر شاہی نے یہ فرمایا کہ امام مہدی کے آنے کے بعد دنیا داری حرام ہے. اس کے بعد بھی ذکر قلب کے بعد، غیبت کے واقعے کے بعد بھی ایمان بچ گیا، اس کے بعد بھی دنیا داری کو گلے لگایا تو کتنا بڑا کمبخت ہے، کتنا بڑا مردود ہے. TV, the place to connect with God.